والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجلاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح محرم کی محفلوں میں پھول نہیں ڈالتے۔ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان صدیقا فی تصدیقاتی عادلا فی احکامی غنیا فی اموالی علیا فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی علم الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی عسکریا مع الغدا ہادیا الی طریق النجاة مہدیا الی طریق الیقین غوث العالمین معین الملت والدین اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ وجماعتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجیٰ بجمالہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ منصور نے یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں۔ منصور نے یہ اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، ہنس کر سجا دی سرمد نے ہم کھال کھچا کر پیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو؟ ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں۔
موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو؟ ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کیا پیتے ہو؟ ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں، پینا تو انہی کا پینا ہے جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں، اور پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے جو صبر و رضا کے بندے ہیں اور خون میں نہا کر پیتے ہیں۔ پینے کا طریقہ اے واعظ جا پوچھ علی کے لالوں سے جو صبر و رضا کے بندے ہیں اور خون میں نہا کر پیتے ہیں۔ لا الہ پڑھنے والے اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ اور میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون رسول ہے۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام عزیزان من، سب سے پہلے حضرت جناب محترم سر حبیب صاحب نے نام لیتے ہوئے کہا کہ سید نوید حسین، میں سید نہیں ہوں، اور دوسرا میں ایک طالب علم ہوں، قرآن پاک پڑھنے والا ہوں، کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے تصدق سے ہماری آنے والی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ رکھے۔ یہ ان کی محبتیں ہیں، آپ حضرات کی جو اتنا نوازتے ہیں، یہ بھی قرآن پاک کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس چمن کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے، اور جتنے حضرات ذکر امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ذکر اہل بیت کی محفل میں شامل ہیں یا پچھلے 2 دنوں سے شامل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارا ایک اپنا ذوق ہے، اور آپ حضرات بڑے محبت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا آج کا جو عنوان ہے گفتگو کا، کربلا برپا کیوں ہوئی؟ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کیا تھی، یا خاندان نبوت کے ساتھ، خاندان اہل بیت کے ساتھ لوگوں کو دشمنی کیا تھی؟ اس دشمنی کو تلاش کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کا سہارا لیا، تاکہ ہمارے مسائل کا حل قرآن پاک ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پیش آئے کسی بھی حوالے سے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت عطا فرمائی ہے علمی طور پر، تو وہ قرآن سے آپ رابطہ کریں۔ قرآن آپ کو نا امید نہیں لوٹائے گا۔ آپ میں علمی لیاقت ہونی چاہیے، آپ میں وہ نظر ہونی چاہیے جس نظر سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، جس نظر سے آپ وہ مسئلے اخذ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو وہ شعور عطا کیا ہو۔ تو یہ سوچتے رہے کہ آخر حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حضرت امام حسن کے ساتھ، حضرت مولا علی کے ساتھ، یا خاندان نبوت کے ساتھ لوگوں کو دشمنی کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کیا دشمنی تھی لوگوں کی؟ آخر دشمنی تو تھی نا، بغیر دشمنی کے کوئی کسی کو قتل کیسے کر سکتا ہے؟ دشمنی ہو، اور دشمنی بھی انتہا درجے کی ہو، جب کسی دشمن کو چلتے پھرتے بندہ برداشت نہ کر سکے، پھر قتل کے اقدام اٹھاتا ہے بندہ، ورنہ بندہ کسی کو قتل نہیں کرتا، ویسے بیٹھ جاتا ہے۔ قتل تب کیا جاتا ہے جب دشمن چلتا پھرتا برداشت نہ ہو رہا ہو۔ قرآن پاک کی سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ
اس کی سب سے پہلی آیت، آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، آپ بولے نا، میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، آپ نے مغرب کی نماز میں دیکھا بھی ہوگا، آپ میرا ساتھ دیجئے گا گفتگو کرنے میں۔ یا ایھا الذین آمنو، سارے بولیں ساتھ، اے ایمان۔ میں کوشش کروں گا میری ساری گفتگو آپ کو ازبر یاد ہو جائے، تاکہ دشمن کو پہچاننے میں آسانی رہے آپ کو بھی، اور کسی بھی مرحلے میں آ کر آپ پریشان نہ ہوں، آپ تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یار دشمن کون تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کن لوگوں کی تھی؟ حضرت علی کے ساتھ دشمنی کن کی تھی؟ یا حضرت امام حسین کے ساتھ دشمنی کن کی تھی؟ کون لوگ تھے؟ آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بنانا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آپ آگے آ جائیں، صحیح یہاں سامنے، صحیح آپ بھی آ جائیں یہاں۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمنوں، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے دشمنوں کو دوست نہ بنانا۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بنانا۔ پتہ چلا اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ دشمنی بندے کی، توجہ کیجئے گا میری باتوں پر، دشمنی بندے کی تب ہوتی ہے جب بندہ کوئی نظر آ رہا ہو، کہ بندہ کسی کو دیکھ رہا ہو، بندہ کہتا بھی ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بندہ کسی کے سامنے سے گزر جائے، کہتا جی میری گلی سے نہیں گزرنا آپ نے۔ دشمنی بندے کی ہوتی ہے دیوار بالکل برابر اور مشترک ہو، بھی آپ نے میری دیوار پر کیل نہیں ٹھونکنا، یا گھر کا دروازہ دروازے کے ساتھ ہو، بھی آپ نے کوڑا میرے دروازے کے سامنے پھینک دیا ہے، دشمنی ہو گئی۔ آپ نے میرے بیٹے کو مار دیا، دشمنی ہو گئی۔ آپ نے میرے گھر میں جھانکا، دشمنی ہو گئی۔ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، دشمنی کیسی ہو گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، اے ایمان والو، جو میرے دشمن ہیں نا ان کو اپنا دشمن سمجھنا، جو میرے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھنا، جو میرے دوست ہیں انہی کو دوست بنانا اپنا، میرے دشمنوں سے کبھی دوستی نہ لگا لینا۔ مولا تو نظر ہی نہیں آتا۔ قرآن سے پتہ چلا کچھ چیزیں غیب بھی ہوتی ہیں مگر دشمنی ہو جایا کرتی ہے، کچھ چیزیں غیب ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، مگر مثال کے طور پر ایک بندہ کراچی میں پیدا ہوا، ہمارے حیدرآباد میں، ایک لاہور میں پیدا ہوا ہو، کبھی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، دشمنی ہوگی؟ بھی ملے ہی نہیں ہے، دشمنی کے لیے تو ملنا ضروری ہے نا۔ چلو ملاقات نہ ہوئی ہو، فون پہ بات ہو گئی ہو، رانگ نمبر مل گیا، بندہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال دے، پھر دشمنی ہو گئی؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ خدا کے دشمن ہیں، خدا کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن۔ آپ بولنے تو صحیح نا یار، لوگ کہتے ہیں یار دشمن بنانے نہیں چاہیے، دشمن بنانے نہیں چاہیے۔ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں بھی دشمن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بھئی اللہ نے کسی کو کیا کہا ہے؟ مگر اللہ کے دشمن، کھانا سب کو دیتا ہے مگر دشمن، رزق سب کو دیتا ہے مگر دشمن، اولاد سب کو دیتا ہے دشمن، پانی سب کو دیتا ہے دشمن، سانسیں سب کو دیتا ہے دشمن۔ وہ رب ہے، تربیت کرتا ہے، ہر چیز فراہم کرتا ہے، مگر دشمنی پھر بھی موجود ہے، دشمنی پھر بھی موجود ہے۔ میں نے پھر قرآن سے پوچھا، قرآن ذرا بتا یہ اللہ کی دشمنی ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کیوں ہے؟ اتنا کریم ہے۔ آپ سبحان اللہ بولیں گے تو ہم گفتگو کر سکیں گے۔
اتنا کریم ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے گناہگار سے بھی. ایک آواز پر 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے. دشمنی پھر بھی ہے. آخر قرآن یہ بتا، مسئلہ واضح کر، یہ اللہ کی دشمنی کیوں ہے؟ سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 97. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 97 کتنی ہوتی ہے؟ 3 کم 100، 3 کم 100، 97. اللہ نے فرمایا قل من کانا عدو لی جبریل، حبیب آپ ارشاد فرما دیں جو جبریل کے دشمن ہیں. حبیب آپ ارشاد فرما دیں جو جبریل کے دشمن ہیں. بھائی جبریل نظر آتا ہے. جبریل نے کسی کا دروازہ بجایا ہو، بیل بجا کر چلا گیا ہو، کسی پر پانی پھینک دیا ہو، کسی کے دروازے کے آگے جا کر زور زور سے ڈھول بجایا ہو. جبریل ایسا ہے نہیں ہے، مگر دشمن ہیں. اللہ کے دشمن نظر نہیں آتا، جبریل کے دشمن ہیں نظر نہیں آتا. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، جبریل کے بھی دشمن ہیں، آخر یہ دشمنی پڑی کیوں؟ خدا کی دشمنی، جبریل کی دشمنی، یہ لوگوں کے دلوں میں داخل کیسے ہوئی؟ لوگ خدا کے دشمن کیسے ہو گئے؟ لوگ جبریل کے دشمن کیسے ہو گئے؟ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، قرآن ہے. اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. حبیب آپ ان لوگوں کو بیوقوفوں کو سمجھاؤ کہ جبریل سے دشمنی مول کیوں لیتے ہو؟ جبریل نے تو اللہ کی اجازت کے ساتھ قرآن تیرے سینے پر نازل کیا ہے. جبریل نے جو قرآن نازل کیا ہے بِإِذْنِ اللہ، آپ ترجمہ کریں گے میرے ساتھ. بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے. اللہ کی، میں پھر اس جملے کو دہراؤں گا، اللہ کی اجازت کے ساتھ قرآن نازل کیا ہے. تو حبیب لوگ جبریل کے دشمن کیوں ہو گئے؟ وہ تو قرآن اللہ کی اجازت سے لے کر آیا ہے آپ کے پاس. پتہ چلا اللہ سے دشمنی، جبریل سے دشمنی وجہ ہے نہیں، آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے. وجہ ہے نہیں. آپ زور سے بولیں سبحان اللہ. میں نے ابھی ابتدا کیا، بڑی دور لے کر جانا ہے آپ کو. میں نے حضرت امام علی مقام کربلا تک لے کر جانا ہے آپ کو. اب میں سارے قاتلوں کے نام نہیں لکھوں. شمر حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، مگر کرائے کا قاتل ہے. شمر قاتل ہے مگر کرائے کا قاتل ہے. عبد الرحمن بن ملجم قاتل ہے مولا علی کا، مگر کرائے کا قاتل ہے. ابو لولو فیروز مجوسی قاتل ہے حضرت عمر کا، مگر کرائے کا قاتل ہے. اب بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. ایسے تو نہیں ہے. آپ سبحان اللہ بولیں گے میرے ساتھ، میں گفتگو آگے کروں گا. کرائے کے قاتل ہیں ہم. قاتل کے گھر تک پہنچیں گے. ہم بتائیں گے کہ قاتل کون تھا حضرت امام حسین کا. ہم بتائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کروایا تھا. قرآن سے پوچھتے ہیں. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، قرآن کی وجہ سے جبریل سے دشمنی. اب بولو تو صحیح نہ ہو گیا. قرآن کی وجہ سے خدا سے دشمنی، حالانکہ سب کچھ دیتا ہے. سب کچھ. دشمنی کس وجہ سے ہوئی؟ اور اسی قرآن کی وجہ سے لوگ میرے مصطفیٰ کے دشمن ہوئے. اسی قرآن کی وجہ سے لوگ. میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں میری بات کو. ایک ایک بات میری لکھ سکتے ہیں آپ. کوئی کائنات کا کوئی مولوی یہ ثابت کر دے قرآن نازل ہونے سے پہلے پورے دنیا میں یا پورے عرب میں کوئی میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا. جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا ابو جہل میرے مصطفیٰ کو صادق اور امین کہتا تھا.
جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا ابو لہب میرے مصطفیٰ کو سینے سے لگاتا تھا، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا کھانے ساتھ پکتے تھے، کھایا کرتے تھے، جیسے جبریل قرآن لے کر آ گیا وہی جان کے دشمن ہو گئے۔ آپ پیار سے بولے نا سبحان اللہ، وہی جان کے دشمن ہو گئے۔ دشمنی کیا ہے؟ نہیں اب بولو تو صحیح نا پیار، دشمنی کیا ہے؟ مصطفیٰ سے دشمنی قرآن کی وجہ سے، جبریل سے دشمنی، توحید سے دشمنی، اللہ سے دشمنی، تمام دشمنیاں ہیں قرآن کی وجہ سے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں سمجھانے کے لیے۔ لوگ میرے مصطفیٰ کے خلاف اکٹھے ہوتے چلے گئے، اب وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر ایک شخص نے جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، قتل کر دیا ہو کسی کا، پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے۔ اب وہ اپنے گھر والوں کو کہتا ہے جناب جلدی کرو، وکیل کو پیسے دو، مجھے باہر نکلواؤ۔ گھر والے کہتے ہیں بیٹا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کرو اللہ خیر کرے، ہم آپ کو باہر، کہتا نہیں کوشش ووشن سے نہیں، مجھے باہر نکالو، پیسے دو۔ اس نے بولا بھائی ہم کوشش کر رہے ہیں، باقی جو جج فیصلہ کہتا ہے جج کو پیسے دو، مجھے باہر نکالو یہاں سے۔ انہوں نے کہا بھائی وکیل کو، ہمارا بیٹا ہے، قتل کر دیا کسی کا، اب بات سمجھ نہیں رہا، ایسا کریں آپ جا کے سمجھا دیں۔ وکیل آتا ہے، آ کر اس قاتل کو کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جا، تو نے قتل کیا ہے اور قتل کی دفعہ کتاب میں 302 لکھی ہوئی ہے، اور 302 کی جو سزا کتاب میں ہے وہ پھانسی ہے، 302 کی جو کتاب میں سزا ہے وہ پھانسی ہے۔ میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے، میں پوری تحقیق کر رہا ہوں، ویک پوائنٹ سارے نوٹ کر رہا ہوں، جیسے مجھے کوئی ویک پوائنٹ ملتا ہے میں ضمانت رکھ دوں گا، تجھے باہر نکال دوں گا۔ تو نے جو جرم کیا ہے وہ قانون کے حساب سے، کتاب کے حساب سے تجھے جج پھانسی نہیں دے رہا، تجھے جج پھانسی نہیں دے رہا، تجھے میں پھانسی پر نہیں لگوا رہا، یا دوسرا جو میرا مخالف وکیل ہے وہ پھانسی پر نہیں لٹکوا رہے۔ 302 کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کیا میں کتاب کے صفحے چاٹ جاؤں؟ میں چاٹ کے قانون مٹا دوں؟ تب اس کو جا کر جب 2-3 مرتبہ کہتا ہے نا کہ کتاب میں لکھا ہے، 302 کتاب میں، پھانسی کتاب میں لکھی ہے، تب جا کر اس کی سمجھ میں آتی ہے مجھے پھانسی لگوانے والا جج نہیں ہے، وکیل نہیں ہے، کتاب ہے، مجھے پھانسی لگوانے والی کتاب ہے۔ تب جا کر اس کے سمجھ میں آتی ہے لوگ جو میرے مصطفیٰ کے دشمن ہوئے ہیں، لوگ جو جبریل کے دشمن ہوئے ہیں، لوگ جو خدا کے دشمن ہوئے ہیں، تب جا کر ان کو پتہ چلا ہے کہ قرآن ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور واضح کر دوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ لوگ قانون کی کتاب کے خلاف ہوتے ہیں، اگر حکومت پابندی لگا دے سگریٹ پینا منع ہے، نہیں، تکلیف کن کو ہوگی؟ پینے والوں کو، یہ ماشاءاللہ، تکلیف کن کو ہوگی؟ پینے والوں کو۔ اگر ایک بندہ بیٹھ گیا جناب والا سگریٹ والا پریشان بیٹھا ہے، کیا ہوا جی حکومت نے پابندی لگا دی، دوسرا بندہ آ گیا اس کے پاس، بھائی خیر تو ہے، پریشان بیٹھا ہے، یار یہ کوئی حکومت ہے پابندی لگا دی سگریٹ پہ، دوسرا کہتا تو سگریٹ کو رو رہا ہے، یہاں مین پوری گٹکے پر پابندی لگا دی انہوں نے۔ وہ بھی بیٹھ گیا، 2 اکٹھے ہو گئے، تیسرا آ گیا ہاتھ میں ڈور پکڑی ہوئی ہے، وہ آ کر کہتا بھائی خیر ہے کیا ہوا؟ یار پابندی لگا دی سگریٹ گٹکے پر، ہم کیسے گزارا کریں گے؟ کہتا تمہیں سگریٹ گٹکے کی پڑی ہے، دیکھو میری ڈور گل رہی ہے، پتنگ پر پابندی لگا دی۔ ایک خان صاحب گزر رہے تھے، اب یہ سارے پابندیوں والے جمع ہوتے جا رہے ہیں، سگریٹ پر پابندی بندہ جمع ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے آپس میں، وہ کہیں کا رہنے والا، وہ کہیں کا رہنے والا، وہ کسی اور علاقے کا رہنے والا،
پابندی لگائی حکومت نے کہ سگریٹ نہیں پینی، مگر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے میں سگریٹ والا بھی ایک پلیٹ فارم پر ہے، مین پوری والا بھی۔ آپ بولتے تو جائیں نا یار، میں نے بول دیا ایک بار، پتنگ والا بھی، نسوار والا بھی، سارے جمع ہیں۔ قرآن نے فرما دیا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ قرآن کے دشمن ہوئے کیسے ہیں۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لوگ قرآن کے دشمن ہوئے کیسے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی دشمنی لوگوں نے مول کیسے لی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا۔ قرآن کہتا ہے جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہو، اولادو بیٹو تم اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے، تم اپنی ماؤں سے شادی، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے شادی کی ہے، باپ کی اولاد اس عورت سے شادی، سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں سے شادی لوگوں نے کہا ہے ہاں جی۔ اب اللہ نے فرمایا انہو کان فاحشۃ، یہ بے حیائی تھی، بہت برا راستہ تھا۔ اب لوگ وجہ ڈھونڈنے لگے، بھائی ہوا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، حرام کر دی تم پر۔ قرآن ہے، قانون ہے، قانون ہے۔ پابندیاں لگی، دشمن اکٹھے ہوئے، اب پابندیاں قانون نے لگائی کیا، ہوتا کیا تھا۔ فرمایا امہاتکم، ماں سے نکاح نہیں ہے۔ آپ بولیں سبحان اللہ۔ ماں سے نکاح، وبناتکم بیٹیوں سے نکاح، واخواتکم بہنوں سے نکاح، وعماتکم پھپھیوں سے نکاح، وخالاتکم اور خالاؤں سے نکاح، وبنات الاخ بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی سے نکاح۔ آپ بولتے تو جائیں نا، سر نہ ہلائیں میرے ساتھ۔ اگر ساری لانے سے سمجھ آتی میں ساری لاتا ہوں یہاں پر کھڑے ہو کر، میں پہلے آپ سے بول چکا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بولے۔ بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہے، وبنات الاخت بھانجیوں سے نکاح، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ عورتیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، تمہاری رضائی مائیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ اور وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ان عورتوں کا دودھ پیا ہو، تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان سے نکاح بھی نہیں ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور وہ مائیں جو تمہاری بیویوں کی ہیں، تمہاری ساس بھی ماں ہوتی ہے، ساس بھی، کچھ لوگوں کی بے شک کی آواز آئی ہے، ساس بھی قرآن کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی ماں جو ہے ساس ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہے۔ جب یہ تمام اصول اور قانون داخل ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے داخل فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ دو بہنوں کو اکٹھا ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک بہن ایک نکاح میں ہے، وہ زندہ ہے، حیات ہے، تمہارے ساتھ ہے، دوسری بہن سے نکاح۔ قرآن نے جب یہ اصول وضع کیے نا، عرب میں تو بھوچال آ گیا، لوگ تو ساس سے نکاح منع لوگ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا ما قد سلف جو پہلے ہو چکا ہے نا وہ معاف ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، یعنی پہلے کرتے تھے۔ پہلے دو بہنوں کو، ایک بہن نکاح میں ہے، اس سے پوچھا بھی خوش ہے؟ جی خوش ہوں میرے سرتاج۔ تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہوا؟ جی نہیں ہوا۔ تو کیا خیال ہے؟ جی ڈھونڈ رہے ہیں ابھی ملا نہیں ہے، تو میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگ ایسے دوسری بہن کو بھی نکاح میں لے آتے، اللہ نے فرمایا حرام ہے۔ لوگ بھتیجیوں سے نکاح کرتے، حرام ہے۔ لوگ بھانجیوں سے نکاح کرتے، حرام ہے۔ لوگ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کرتے، حرام ہے۔ لوگ اپنی ساس سے نکاح کرتے، حرام ہے۔ جب یہ قرآن نے سارے حرمت کے قانون وضع کر دیے نا، لوگ اکٹھے ہو گئے، سارے دشمن اکٹھے ہو گئے۔ بھائی یہ حرام کس نے کر دیا؟ کون آ گیا ایسا؟ ایک بندہ کھڑا ہو، بھائی کوئی اللہ ہے، کوئی اللہ ہے جس نے یہ منع کیا ہے؟ چلو جا کر بات کرتے ہیں۔ کون بات کرتا ہے اللہ کی؟ محمد۔
کون بات کرتا ہے اللہ کی محمد؟ سارے مکے کے بدماش اکٹھے ہو کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا یہ چیزیں حرام ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ہاں حرام ہے۔ بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا حرام ہے۔ سارے پوچھتے ہیں کس نے منع کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے۔ سارے آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تیرے اللہ سے بات کرنے آئے ہیں، باہر نکال۔ ہم تیرے اللہ سے بات کرنے آئے ہیں، باہر نکال اپنے اللہ کو۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بھائی وہ نظر نہیں آتا۔ آپ پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ وہ نظر نہیں آتا ہے، رہتا کہاں ہے؟ ہر جگہ پہ۔ رہتا کہاں ہے؟ ہر جگہ پہ، پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس کو صرف ایک ہی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس کو آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ نظر نہیں آتا۔ سارے اچھا خاموش ہو گئے۔ پھر ایک بندہ بولا یار یہ قانون لے کے کون آیا ہے؟ یہ حرام جس نے رٹ لگائی ہے کون لے کر آیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل۔ بھئی جبریل لے کر آیا، اس کو لے کر آؤ، ہم جبریل سے بات کریں گے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، ہمارے ایک بزرگ ہیں کافی عزیز ہیں، ان کا بجلی کا بل آ گیا تقریباً کو آج سے 25 سال پہلے، 20-22 سال پہلے، تقریباً کو 30,000 روپے کا۔ گھر میں ایک بلب تھا، ایک پنکھا تھا، بل آ گیا کو 30,000۔ گاؤں کے رہنے والے تھے، وہ گئے آفس میں واپڈا کے، ان کا بھی ہمارا بل آ گیا۔ انہوں نے کہا بابا ہمیں نہیں پتا، کمپیوٹر نے جو حساب کیا ہم نے بل بھیج دیا۔ اب بابا کہتا بھائی بلا کمپیوٹر کو، بلا کمپیوٹر کو، میں بات کرتا ہوں۔ اب بات ہے بلاؤ جبریل کو، میں بات کرتا ہوں، کہاں پر ہے کیسے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبریل صرف مجھے نظر آتا ہے، مجھے نظر آتا ہے، کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ اچھا تو یہ قانون آیا کس کے پاس ہے؟ آپ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ یہ قانون، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، قتل، ڈکیتی، سود، یہ ساری چیزیں جو حرام ہیں کس کے پاس آیا ہے؟ مصطفیٰ نے کہا محمد بن عبداللہ کے پاس آیا ہے۔ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ وہی لوگ تھے جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، میرے مصطفیٰ نے کہا یہ ہم نے منع کیے ہیں۔ سارے دشمن ہو گئے میرے مصطفیٰ کے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر کسی میں دم ہے تو میرا مقابلہ کر دیکھ لے، میرا مقابلہ کر دیکھ لے۔ لوگوں کی دشمنی ہوئی قرآن کی وجہ سے، لوگوں کی دشمنی ہوئی، میرے مصطفیٰ سے جنگیں ہوئی، حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے۔ دشمنی سمجھ آ رہی کس وجہ سے ہے؟ میرے مصطفیٰ کے دشمن لوگ کیوں ہوئے ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کو صادق اور امین کہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں امانتیں اپنی بیوی کے پاس نہیں رکھتے، اپنی بیوی پر اتنا بھائی اس کو کھولو مہربانی، اس کو ہلاؤ نہیں، جہاں پر ایک جگہ پر سیٹ کر دو۔ اپنی بیوی پر اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ پر کرتے ہیں، اتنا اپنے بھتیجے پر، اپنے بیٹے پر اعتماد نہیں ہے جتنا میرے مصطفیٰ کی ذات پر کیا جاتا ہے۔ سارے میرے مصطفیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، مگر جب قرآن نازل ہوا وہی لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ، یہ دیکھیں میں یہاں بول رہا ہوں مگر آواز نہیں جا رہی، اگر آپ بولیں کہ میں یہاں پر بولوں پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ آپ کے مائک نے پرسوں میرا گلا بات بٹھایا یہاں پہ، آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ دشمنی ہے قرآن کی وجہ سے، دشمنی ہے قرآن کی۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، میں نے جو بات آپ کو سمجھانی تھی وہ تقریباً پہنچا چکا ہوں۔ اللہ سے دشمنی، جبریل سے دشمنی، میرے مصطفیٰ سے دشمنی قرآن کی وجہ سے۔ اب اللہ پاک ہے، بولو تو صحیح نا سارے، پاک ہے کہ نہیں پاک؟ سارے بولے، جتنا پاک ہے اتنا اونچا بولے۔ ہماری آوازوں سے زیادہ پاک ہے، وہ اتنا پاک ہے اس کی پاکی کی کوئی حد نہیں ہے۔
ہر وقت پاک ہے؟ پاک ہے۔ جبریل جو قرآن لے کر آیا ہے پاک ہے۔ جو قرآن آیا ہے، جس صفوں پر لکھا گیا ہے اور جس سینے پر نازل ہوا ہے پاک ہے۔ خدا پاک ہے، جبریل آپ بولیں گے جبریل مصطفیٰ جس زبان سے یہ قرآن نکلا وہ زبان پاک ہے۔ لوگوں ذرا پھر غور کرنا، آپ نا مولوی صاحب کے پاس چلے جانا، قرآن رکھنا مولوی کے سامنے، اس کو بولنا کہ اس پر ہاتھ رکھے اور بتائے کہ میرے مصطفیٰ نے قرآن کس کے حوالے کیا تھا۔ نہیں آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے۔ بتائے میرے مصطفیٰ نے وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے افراد ہیں جو ہر وقت پاک ہیں۔ میں پھر جملہ دہراتا ہوں، پوچھیں جا کر مولوی سے کہ مولوی صاحب آپ ہمیں خدا پاک ہے قرآن بھیجا ہے، جبریل پاک ہے قرآن لے کر آیا ہے، میرے مصطفیٰ پاک ہے قرآن آیا ہے میرے مصطفیٰ کے پاس، اور میرے مصطفیٰ نے کن لوگوں کی نشاندہی کی ہے، کن لوگوں کو کہا ہے خدا نے کہ یہ ہر وقت پاک ہے، رات ہو تو پاک ہیں، دن ہو تو پاک ہیں، بیوی کے پاس جائیں تب بھی پاک ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم آپ دیکھیں، ایک ہمارے ادھر نعرہ لگتا ہے پنجتن پاک ہوتا ہے نا، اس میں پرسوں آپ کو بتا چکا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کے گھر والوں اللہ نے پاک کر دیا ہے، نبی کے گھر والوں اللہ نے پاک۔ اب وہ پاک کن کن کو کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے چادر میں بلا بلا کے اعلان فرمایا ہے، بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہم قرآن سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر تیرے مولوی میں بھی ہمت ہو قرآن سامنے رکھے۔ مولوی نے نعرہ لگایا جی سب تن پاک ہیں، کیا ہے؟ پانچ تن پاک نہیں، سب تن پاک ہیں۔ ہم نے کہا مولوی قربان جائیں تیرے نعرے پر بھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، تو اہل بیت کی دشمنی میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان کیا ہے، تو اہل بیت کی دشمنی میں یہ بھی بھول گیا کہ قرآن نے اعلان کیا ہے، تو اہل بیت کی دشمنی میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے مصطفیٰ نے پاکی کی بشارت اور طہارت کی سند کن کو عطا فرمائی ہے؟ پورے صحابہ کی جماعت میں سے آپ اعلان کریں اور ذخیرہ حدیث کو کھنگالے جا کر پوچھیں مولوی سے میرے مصطفیٰ نے کس کس کو فرمایا تھا تیرا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے بند کر دے، تیرا بھی دروازہ مسجد میں کھلتا ہے بند کر دے، تیرا بھی دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے بند کر دے، علی تیرا کھلتا ہے تو نہیں بند کرنا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں، مگر جو پنج تن کا دروازہ ہے نا، نہیں، جو پنج تن کا دروازہ ہے وہ کھلا رہنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں اس دروازے سے کون کون آتا تھا، آپ جا کر پوچھیں مولوی سے کہ آپ بتائیں جو دروازہ کھلا تھا اس دروازے سے آنا کس کا تھا، جانا کس کا تھا، اس دروازے سے گزر اوقات کس کا ہوتا تھا؟ ان میں سے ایک مولا علی ہیں، ایک میرے حسن ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دروازہ اب دیکھیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو ہر ویلے پاک ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس مدے پر غسل واجب ہو جائے اپنی بیوی کے پاس جائے، صحبت کرے، غسل واجب ہو گیا، اب وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اب وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ میرے مصطفیٰ نے علی کو دیکھا، فرمایا علی، فرمایا یہ بات سب کے لیے ہے، میرا علی ہر ویلے پاک رہتا ہے۔ اور پھر بات سنیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، عورت کو خون آتا ہے،
اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم بچہ پیدا ہو خون آئے بند ہو جائے 1 گھنٹے میں عورت پاک ہے۔ پھر خون آتا ہے، جب تک یہ خون آتا ہے عورت نماز، مہینے میں کچھ مخصوص ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، معاف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دی، مگر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ میرے مصطفیٰ کی لخت جگر خاتون جنت اور تمام عورتوں کی سردار عورت کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو ہر ویلے پاک ہے۔ اب پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا ہر ویلے پاک ہیں۔ مولوی نے کہا سب تن پاک ہیں، میں نے کہا سارے تن پاک ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہونے کی وجہ سے سارے تن پاک ہیں۔ پھر جملہ سنیں، سارے تن پاک ہیں میرے مصطفیٰ کے غلام ہونے کی وجہ سے۔ علی، امام حسن، امام حسین اور سیدہ پاک ہیں میرے مصطفیٰ کا جسم ہونے کی وجہ سے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جسم ہے، علی بھی میرے مصطفیٰ کا جسم ہے، امام حسن بھی میرے مصطفیٰ کے جسم ہے، حضرت امام حسین بھی نہیں۔ آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ جسم نہیں ہے؟ شک ہے نہیں؟ آپ بولے نا پیار سے، میں آپ کے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ سے پھر بولے سبحان اللہ۔ یہ سارے پاک ہیں اللہ نے فرمایا۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اب حدیث سنیں جس کی وجہ سے دشمنی تھی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلی مع القرآن۔ نہیں، آپ زور سے سبحان اللہ بولیں اگر سمجھ آئی ہے۔ میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نوید حسین ماں دوست احباب، ماں کا ترجمہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ ساتھ۔ علی مع القرآن، آپ عربی کا خود ترجمہ کریں گے، علی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یا رسول اللہ یہ کب تک ساتھ رہیں گے؟ ان کی یاری کب تک رہے گی؟ یہ کب تک ایک دوسرے سے وفا کریں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لن یتفرقا، یہ سند میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ آپ بولے تو صحیح نا سبحان اللہ۔ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا حتی یاردہ علی الحوضہ، فرمایا یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے میرے ساتھ آ کر مصافحہ کریں گے۔ علی بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا، مگر جدا نہیں ہوں گے۔ قیامت آئے گی۔ آپ بولے، میں آپ کو ایک مفہوم سمجھانے لگا ہوں۔ قیامت آئے گی مگر قرآن اور علی جدا نہیں ہوں گے۔ قیامت میں بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا، علی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ ماں بیٹی کو چھوڑ جائے گی، علی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، علی قرآن کو نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا باپ بیٹے سے نظریں چرائے گا، مگر علی قرآن کا ساتھی رہے گا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قرآن پڑھ کر دیکھو، یہ آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ نہیں، آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ آسمان کے ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، سورج ختم ہو جائے گا، چاند ختم ہو جائے گا، یہ جو پہاڑ ہیں ریزہ ریزہ ہو کر رائی کی طرح اڑتے پھریں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، قرآن علی کے ساتھ رہے گا، علی قرآن کے ساتھ رہے گا۔ آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے ان کو ساتھ کیا ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی آپ کی یہ ڈھیلا بول رہے ہیں آپ، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا۔ آپ دیکھو، جو بندہ جس کا ساتھی ہو، مومن وہ ہے
میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مومن وہ ہے جس کی دشمنی اس کے ساتھ ہو جس کی اللہ کے ساتھ ہے. مومن کی تعریف ہے, ڈیفینیشن یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مومن کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. مومن کا ہر وہ دشمن ہے جو اللہ کا دشمن ہے. جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ مومن کا دشمن ہے. اور اللہ کا دشمن قرآن کا دشمن, اللہ کا دشمن جبریل کا دشمن, مصطفیٰ کا دشمن. تو یار جو قرآن بھیجنے والا ہے اس کے دشمن ہیں, جو قرآن لانے والا ہے اس کے دشمن ہیں, جو قرآن سنانے والا ہے اس کے دشمن ہیں, جو قرآن بچانے والا حسین ہے اس کا دشمن نہیں ہو سکتا. نہیں, میں پھر بولتا ہوں آپ کے سامنے, جو بھیجنے والا ہے, یہ جملہ اگلا آپ بولیں گے, اس کے دشمن, جو لانے والا ہے, جس کے پاس آیا ہے, تو جس نے بچانا ہے. آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں اس کے دشمن نہیں ہوں گے. اس کے دشمن کیا نہیں ہوں گے؟ جو قرآن کا دشمن ہے, جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے, جو خدا کی خدائی کا دشمن ہے, جو خدا کی توحید کا دشمن ہے, وہی حسین کا دشمن ہے. اب آپ کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, کوئی بات ادھر ادھر نہیں کی, کوئی بات. میں گفتگو میری تقریباً جو ہوتی ہے میں اکثر قرآن پاک سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ ہمارے جو علماء ہیں ہمیں بتاتے نہیں ہیں, ہمیں قرآن سے دلیل نہیں دیتے. میں ایک ایک آیت آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے جو حدیث بیان کی وہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, پھر اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ سنا دیتا ہوں. کوئی اور تو نہیں ہے. اب مولوی کے سامنے جا کر رکھیں کیا حسین کا دشمن ہے؟ آپ دیکھیں قرآن نے ایک اصول دیا, ماں نکاح نہیں ہو سکتا, بیٹی سے, بھانجی سے, خالہ سے, ساتھ سے, سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن نے حرام کیا ہے. آپ یزید کی جا کر سیرت کو پڑھیں, تاریخ طبری کو اٹھا کر دیکھیں, مدینہ دمشق کو اٹھا کر دیکھیں, تاریخ بغداد کو اٹھا کر دیکھیں, محب طبری کو اٹھا کر دیکھیں. سب نے لکھا ہے یزید خالاؤں سے نکاح کی اجازت دی اس نے, بھانجی سے نکاح کی اجازت دی اس نے, شراب کو حلال کیا اس نے, سونے کو حلال کیا اس نے, زنا کی اجازت دی اس نے. بھئی اگر آپ کو شک ہو نا ان باتوں پر, مولوی سے جا کر پوچھ لیجئے گا. یزید کا ایک کارنامہ ہے جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے. کیا حرہ کیا اس نے کہتا ہے, یہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ہوا, 3 سال بعد ہوا. پتہ کیا تھا؟ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا جاؤ مدینے پر حملہ کرو. لوگ آج فیس بک ویڈیو سے بھرا پڑا ہے, جی یزید پر لعنت نہیں کرنی چاہیے, یزید کو کافر نہیں کہنا چاہیے, یزید کے بارے میں ایسی پتہ نہیں اس نے قتل کا حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, پتہ نہیں یزید کیا تھا. یزید کے مومن تھا اور مومن پر لعنت نہیں کی جا سکتی. لوگ تو اس کو امیر المومنین کہنے کے لیے تولے ہوئے ہیں. بھول گئے لوگ اہل بیت کی دشمنی میں, اہل بیت کے بغض میں بھول گئے کہ یزید نے اور بھی سیاہ کارنامے کیے تھے. مدینہ پر حملہ کروایا اس نے. اب وہ حملہ کیا تھا؟ جا کر مدینہ کی خواتین تمہارے لیے حلال ہیں. مدینہ کی صحابیات پر اس نے اپنے اوباش نوجوان چھوڑے. مدینہ کی گلیوں میں خون بہتا رہا, صحابہ کو قتل کیا گیا, تابعین کو قتل کیا گیا. اور پھر اور بتاؤں میں آپ کو, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ممبر رسول کے ساتھ. آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں, یہ یزید کے کارنامے ہیں جو یزید کو بچانا چاہتے ہیں. یزید آپ کے سامنے ایک ایسا پیش کیا گیا جناب والا, نہیں وہ تو اس نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا, اس نے تو قتل ہی نہیں کیا تھا. یزید یہ تھا. مسجد نبوی میں حسین جب اٹھا تھا, حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے اٹھا تھا. حسین قانون کی پاسداری کے لیے اٹھا تھا. حسین قرآن کی حفاظت کے لیے
لیے اٹھا تھا، حسین ایسے نہیں اٹھے تھے۔ جو دیگر صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی، اب بیٹا بیٹھ جائیں، بعد میں کر لیں گے آپ، 1 منٹ بیٹھ جائیں آپ۔ دوسرے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تو حضرت امام، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہا تھا، واقعہ کربلا کے بارے میں تقریباً ان کا 10-12 منٹ کا کلپ تھا، گفتگو کر رہے تھے کہ واقعہ کربلا پیش کیوں آیا، تو وہ بتانے لگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے بارے میں اس نے گفتگو کی، کہا لوگ کہتے ہیں، اب ویڈیو شاید میرے پاس سیو بھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، مگر مجھے پتہ نہیں ہے۔ بیان کر رہا ہے تاریخ کو، جب اہل بیت کے حضرت امام حسن کی باری آئی تو کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت امام حسن کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو تمہیں کس نے حق دیا کہ حسین کے بارے میں گفتگو کرے؟ تمہیں کس نے کہا کہ کربلا کے بارے میں بات کریں جب حسین حسن کا پتہ نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں جناب ان مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا انہوں نے کہ جی بہت سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی، تو کیا یزید ایسا ہی تھا؟ مولانا شبلی نعمانی نے ایک بات لکھی تھی، مولا سوال یہ نہیں ہے کہ بہت سارے صحابہ نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت کیوں نہیں کی تھی تو صحابہ نے کیوں کی تھی؟ سوال یہ ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ صحابہ نے کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیوں کر لی تھی؟ سوال یہ ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے اس نے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی کوئی بھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں سے نبینا تھے، کہتے ہیں جب یہ فوج مدینے میں داخل ہوئی نا، میں بھاگ کر، سارے افراتفری پھیل گئی اور میں باہر نہ جا سکا، کوئی باہر لے کر جانے والا نہیں تھا، میں جلدی سے ڈھونڈتا ہوا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے قریب چلا گیا، وہاں لیٹ گیا۔ کہتے 3 دن تک بغیر کھائے بغیر پیے میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس رہا۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ نماز کے وقت کا باہر سے پتہ چلتا تھا، اذان نہیں ہوتی تھی، اذان بھی نہیں ہوتی تھی، تکبیر نہیں ہوتی تھی، جماعت نہیں ہوتی تھی، مسجد نبوی میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آتی تھی، اور انہوں نے مسجد نبوی میں لڑکیوں کو لٹا کر ان کے ساتھ وہ کام کیے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں یزید کی فوج نے یزید کے حکم سے یہ سارا کچھ کیا۔ یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا، میرے مصطفیٰ کی قبر سے آواز آیا کرتی تھی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، مجھے پتہ چلتا تھا کون سی نماز کا وقت ہو چکا۔ یزید کا کارنامہ۔ پھر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے مکہ پر حملہ کیا، مکے پر پتھر پھینکوائے منجیقوں کے ساتھ، اس نے آگ لگائی خانہ کعبہ کو یزید نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا تھا، حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا، اس کے کھر، پیر، اس کا سر اور سینگ اور اس کی کھال خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی تھی، یزید نے آگ لگائی، یہ سارا کچھ جل گیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار مسمار ہوئی، پتھر گرے خانہ کعبہ کے، یہ یزید کے کارنامے ہیں۔ لوگ آج بھی کہیں کہ جناب والا یزید ایسا تھا، مومن تھا، یزید کے بارے میں پھر ایسے بات نہیں جی، یزید کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا ہم احتیاط کر کے کہتے ہیں کہ یزید کافر تھا، یزید کافر ہے، یزید لعنتی تھا، یزید لعنتی ہے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والا کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں آخری بات کرتا ہوں کربلا کی، آپ پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ میں ایک بات کرتا ہوں، کربلا میں ایک طرف حضرت امام حسین ہے، دوسری طرف یزید کی فوج ہے۔ 10 محرم کو صبح ہے، آپ ٹی وی پر دیکھ لیجئے گا،
تمام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے پہلے بھی وزراء گزرے ہیں انہوں نے، اور جتنے صدور گزرے ہیں وہ، اور اکثر ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ، ہمارا مذہبی حلقہ وہ، جتنے بھی علماء ہیں، سارے ایک بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی، بولیں تو صحیح نا آپ سارے، تلقین کرتا ہے۔ واقعہ کربلا، میں پھر خبر پڑھتا ہوں، واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے، آپ جملہ بولیں گے تو آپ کو اگلی بات سمجھ آئے گی۔ واقعہ کربلا ہمیں باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کرتا ہے۔ بھائی آپ ہمیں بتائیں، یزید کی فوج کربلا میں تھی، باطل تھا نا؟ آپ بولیں تو صحیح نا، باطل تو حق کے مقابلے میں ہوتا ہے، باطل حق کے مقابلے میں، میں انشاءاللہ جمعے کو بیان کروں گا کہ حق کیا ہے، جمعے کا میرا خطبہ ہوگا انشاءاللہ کہ حق کیا ہے۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین اور یزید کے مابین ہوا۔ ساری قوم، سارے مسلمان کہتے ہیں کہ یزیدیت باطل تھی، باطل ہے، قیامت تک کے لیے باطل رہے گی۔ یزیدیت باطل ہے، یزیدیت حسین، سارے بولے حسین حق ہے۔ میں آپ سے یہ جملے بار بار اس لیے دہروا رہا ہوں، ایک نتیجہ میں آپ کو دینے لگا ہوں، رزلٹ دینے لگا ہوں، نچوڑ دینے لگا ہوں اپنی یہ گفتگو کا بھی۔ یزید کربلا میں تھا، یزید کی فوج کربلا میں تھی۔ حق اللہ ہے، بولے تو صحیح، حق قرآن ہے، حق رسول ہے، حق علی ہے، بولے تو صحیح نا۔ امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا ہے، العلی مع الحق والحق مع العلی، فرمایا حق علی کے ساتھ رہے گا، علی حق کے ساتھ رہے گا، حق کے سامنے جو بھی آئے گا وہ باطل اور باطل اور باطل رہے گا، حق کے سامنے جو بھی ہوگا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے سارے گھرانے کو لے کر اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا یہ حق ہیں، حسن بھی حق ہے، حسین بھی حق ہے، فاطمہ بھی سلام اللہ علیہا بھی حق، مولا علی بھی، سارے حق ہیں، ان کو حق میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ اب دیکھیں، یزید کربلا میں، فوج کربلا میں، حسین ایک طرف، یزیدیت ایک طرف، منظر آپ کے سامنے ہے، میں بیان کر چکا ہوں، سمجھ چکے ہیں آپ۔ یزید کے پاس کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ بولو تو صحیح نام سارے، مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اللہ اکبر کی صدائیں یزید کی فوج سے آتی تھی، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں یزید کی فوج سے آ رہی تھی، مگر باطل تھا۔ نہیں، آپ بولیں گے مگر باطل تھا، کیا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ بولو تو صحیح نا آپ سارے۔ اشہدو ان محمد رسول اللہ اذان میں پڑھ رہے تھے کہ نہیں پڑھ رہے تھے؟ قرآن ان کے پاس تھا یا نہیں تھا؟ قرآن بھی تھا، میرے مصطفیٰ کی رسالت پر بھی ایمان تھا، خدا کی توحید کے بھی پرچار کرنے والے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سجدے بھی تھے، حج بھی تھے، قیام بھی تھے، سب کچھ تھا، مگر تھے باطل۔ مگر میں اگلی جملہ کرنے سے پہلے آپ کو ایک نتیجہ دے دوں، اکثر ایسا ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے مگر باطل ہوتا ہے بندہ۔ اب آپ بے شک ڈھیلا بولے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہے مگر بندہ باطل ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر باطل ہیں، سجدے پہ سجدے کر کر کے ماتھے پہ زخم آ گئے مگر باطل، حج کر کر کے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے مگر باطل، قرآن اٹھا کے گلیوں میں چکر لگا کے بوڑھے ہو گئے مگر باطل۔ بولو تو صحیح نا آپ سارے، باطل، قرآن پاس ہے مگر باطل،
یار قرآن تو حق ہے، قرآن پاس ہے مگر باطل، نماز پاس ہے مگر باطل، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں مگر باطل، سجدے کرتے ہیں مگر باطل، قیام کرتے ہیں مگر باطل، رکوع کرتے ہیں مگر باطل، زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتے ہیں مگر باطل، سارا دین ہے، میرا آخری جملہ سنیے، سارا دین ہے مگر باطل ہے، سارا دین ہے مگر باطل ہے۔ آپ پھر ادھر توجہ میری طرف کیجیے گا، بیٹا 1 منٹ بیٹھ جائیں، آخری گفتگو چل رہی ہے، آپ ادھر پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سارے دین کی عمارت ہے، ڈھانچہ سارا ہے دین کا، مگر باطل ہے۔ نماز تھی، روزے تھے، حج تھے، قیام تھے، قرآن تھا، توحید تھی، رسالت تھی، سب کچھ تھا مگر حسین نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سب کچھ تھا مگر حسین، سب کچھ تھا مگر حسین نہیں تھا۔ لوگوں کے پاس نمازیں ہوں، مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، سب کچھ ہو، اگر حسین نہ ہو، اگر حسین یہاں پر میرے خواجہ نے لکھا تھا، شہنشاہ جس اہل بہشت نے لکھا تھا، خواجہ غریب نواز نے لنگر دیا تھا ہمیں اور ہمیں سبق پڑھا کر گئے تھے، شاہ است حسین نہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ یزید نے ایک خط لکھا تھا حضرت امام حسین کو، حسین میری بیعت کر لو، میں تمہیں مدینے کا گورنر بنا دوں گا۔ پھر جملے دہراتا ہوں، حسین میری بیعت کر لو، میں تمہیں مدینے کا گورنر بنا دوں گا۔ حضرت امام حسین نے کہا میرے جیسے، یہ نہیں کہ میں، فرمایا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میرے یہ نہیں کہ میں، فرمایا قیامت تک کے لیے جو حسین کے نقش قدم پر چلے گا یزید کی فکر کا کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتا، یزید کی فکر کا کبھی حامی نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین نے کہا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور بات سنو، تم کہتے ہو کہ میں تجھے مدینے کا گورنر بنا دوں گا، ہمارے نانا نے ہمیں صرف مدینے کا نہیں، آپ پیار سے بولے سبحان اللہ، فرمایا میرے نانا نے صرف مدینے کا نہیں، تم تو کہتے ہو تمہیں ایک تخت دوں گا، وہاں پر بیٹھ کر حکومت کرنا مدینے پر۔ حضرت امام حسین نے کہا ہم نے اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو کر ساری کائنات پر حکومت کی ہوئی ہے، ساری کائنات پر حکومت کی ہوئی ہے، تم کہتے ہو مدینے کا گورنر بنا دوں گا۔ آؤ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تم کہتے ہو کہ مدینے کا گورنر بنا دوں گا، تیری بیعت کر لوں، سن جنت کے بادشاہی ہم میں، جنت کے مالک ہی ہم میں، تم ہمیں مدینے کی گورنری کا لالچ دیتے ہو، خدا کا خوف کر، یہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ حکومت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وہاں پر یزید کی حکومت کے پاس سب کچھ تھا مگر حسین، یار بولو تو صحیح، حسین